السلام علیکم۔ مولانا فضل الرحمان کی گفتگو میں ہر گزرتے دن کے ساتھ تلخی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس تلخی کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں کہ مولانا کا کوئی مخصوص مطالبہ حکومت یا آسمان کو تسلیم نہیں۔ ان کے پیش نظر وہ حالات ہیں جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر خیبر پختونخوا میں تو صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جنوبی اضلاع یعنی بنوں، لکی مروت، ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس اور دہشت گردی سے نمٹنے کے دیگر ذمہ دار اداروں کے درمیان بد اعتمادی بڑھ گئی ہے۔ پولیس کے مقامی اہلکاروں نے اپنی امن کمیٹیاں بنا لی ہیں اور وہ وردی پہننے سے بھی گریز کرنے لگے ہیں۔ وردی نہ پہننے کی وجہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اسی کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے ہیں اور کالعدم تنظیموں کے دہشت گرد انہیں آسانی سے نشانہ بناتے ہیں۔ ہر کمیٹی میں صدر، سیکرٹری اور نائب صدر ہیں جو اپنے طور پر اسلحے کا بندوبست بھی کر لیتے ہیں۔ ان اضلاع میں صورتحال یہاں تک خراب ہو رہی ہے کہ مغرب کے بعد عملاً زندگی معطل ہو جاتی ہے۔ اگلے روز میرے پاس ضلع ٹانک کے ایک بڑے زمیندار تشریف لائے تو بتانے لگے کہ ہر فصل کا 10واں حصہ اب اپنی حفاظت کے لیے خرچ کرنا پڑتا ہے۔ یہ 10واں حصہ کہاں جاتا ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ بلوچستان میں اگرچہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، لیکن وہاں بھی معمولات زندگی میں دہشت گردی کی وجہ سے رکاوٹ آتی رہتی ہے۔ پے در پے واقعات نے ایسا خوف طاری کر رکھا ہے کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سفر مشکل ہو چکا ہے۔ ٹرکوں کی آمد و رفت بہت مہنگی ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے تاجروں کو الگ مشکلات کا سامنا ہے۔ بلوچستان کی پولیس میں ابھی وہ صورتحال تو پیدا نہیں ہوئی جو خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں ہے، لیکن پولیس کے لیے کام کرنا مسلسل مشکل ہو رہا ہے۔ جولائی میں مانگی ڈیم واقعے میں 27 پولیس والوں کی شہادتوں کے باوجود بلوچستان پولیس حوصلے سے دہشت گردوں کے خلاف کھڑی ہے، لیکن اس کی مشکلات بہرحال اپنی جگہ ہیں۔ اس صورتحال کا ایک اہم پہلو افغانستان بھی ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں افغانستان کی سرحد کے قریبی علاقوں کی بیشتر آبادی کا روزگار پاک افغان تجارت سے وابستہ تھا۔ افغانستان سے جھڑپیں شروع ہونے کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان آمد و رفت نہ ہونے کے برابر ہے، جس کے اثرات اب تو پنجاب اور سندھ کے کاشتکاروں تک بھی پہنچ رہے ہیں۔ لیکن دونوں مغربی صوبوں کے لوگوں کو سب سے پہلے ان کا سامنا کرنا پڑا۔ چونکہ پاک افغان تعلقات میں بہتری کے آثار بھی مستقبل قریب میں دکھائی نہیں دے رہے، اس لیے بے چینی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا حلقہ انتخاب بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے وہی علاقے ہیں جو اس وقت شدید بدامنی کی لپیٹ میں ہیں۔ اس بدامنی کو روکنے کے لیے ان دونوں صوبوں کی حکومتوں کا عمل دخل جس حد تک ہے سبھی جانتے ہیں۔ یہ معاملات دہشت گردی کے خلاف جنگ سے جڑے ہیں جو براہ راست فوج کے دائرہ اختیار میں ہے۔ اس جنگ میں پچھلے 24 سال سے جو بھی ہو رہا ہے، اس میں بنیادی کردار مسلح افواج نے ہی ادا کیا، قربانیاں دی ہیں اور دہشت گردوں کو ٹھکانے بھی لگایا ہے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی دہشت گردی ختم نہیں ہوئی، تو اس حوالے سے پالیسی بدلنے کی آوازیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے اٹھ رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بھی اس حوالے سے اپنی آواز بلند تر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ان سے ایک قدم آگے بڑھ کر اب محض حکمت عملی کے نقائص پر ہی نہیں بلکہ نیت کی خرابی پر بھی بات کرنے لگے ہیں۔ یہ طرز تکلم ان کا معمول نہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو پارلیمنٹ میں خاموش رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میری معلومات کے مطابق مولانا فضل الرحمان کی پارلیمنٹ میں تقریریں نشر کرنے پر غیر اعلانیہ پابندی ہے۔ اس پابندی کا اطلاق اتنا سخت ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر لگے سسٹم پر بھی ان کی تقریر کم ہی دکھائی جاتی ہے۔ اس پر احتجاج کرتے ہوئے مولانا نے کچھ عرصہ قبل آسمان سے متعلق لوگوں پر واضح کیا تھا کہ اگر یہی چلن رہا تو پھر وہ پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کر اپنا کام کریں گے۔ یہ دھمکی ان کی تقریروں پر لگی پابندی تو ختم نہیں کرا سکی، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ قصور میں جس تقریر کے بعد ان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، اب اس طرح کا رد عمل ظاہر نہیں کیا جا رہا۔ مولانا کی سیاست اتحاد سے عبارت ہے۔ وہ اپنی سیاسی ترجیحات کے مطابق اپنی آواز کو توانا بنانے کے لیے بڑی جماعتوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ اس بار وہ تحریک انصاف کے قریب آ رہے ہیں۔ ان کے اور تحریک انصاف کے درمیان قربت اتنی نہیں بڑی کہ اسے اتحاد کا نام دیا جا سکے، لیکن انہوں نے قومی اسمبلی میں عمران خان کے نامزد کردہ قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی کے پاس جا کر متحدہ اپوزیشن قائم کر لی ہے۔ متحدہ اپوزیشن کے پہلے پارلیمانی اجلاس میں انہوں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل کے اختیارات کو بھی اپنی تنقید کا موضوع بنایا۔ اس تقریر نے جہاں تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان فاصلے کم کیے ہیں، وہاں اپنے اور عمران خان کے درمیان خیالات کا اشتراک بھی واضح کر دیا ہے۔
کیونکہ دہشت گردی اور افغانستان کے مسائل پر عمران خان کم و بیش وہی بات کرتے ہیں جو اس وقت مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک دلچسپ چیز یہ ہے کہ مولانا سے معاملات درست کرنے کی بجائے آسمان ان کی کہی ہوئی ہر بات کو نہ صرف رد کر رہا ہے بلکہ ان پر دبے لفظوں میں الزامات بھی لگوا دیتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کے درمیان پارلیمنٹ کے اندر اشتراک پارلیمنٹ سے باہر کسی تعاون کے درجے میں نہیں پہنچا۔ اگرچہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان آئندہ انتخابات میں تعاون کی بھی کچھ بات چیت ہوئی ہے مگر وہ ابتدائی مراحل سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ تحریک انصاف ان سے اتحاد کرنے سے پہلے 28ویں ترمیم پر ان کی ترجیحات دیکھنا چاہتی ہے اور مولانا فضل الرحمان براہ راست عمران خان کی رہائی کے لیے کسی عوامی تحریک کا حصہ بننے سے فی الوقت گریزاں ہیں۔ تحریک انصاف میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کی سوچ ہے کہ مولانا در حقیقت آسمان کے خلاف آواز اٹھا کر بظاہر تحریک انصاف کے نزدیک آ رہے ہیں لیکن ان کا اصل ہدف موجودہ حکومت پر آسمانی دباؤ کم کرنا ہے۔ 2019 میں وہ اسی طریقے سے محترم نواز شریف کی مدد بھی کر چکے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کی حکومت کے خلاف اسلام آباد میں دھرنا دیا جس کے نتیجے میں نواز شریف کوٹ لکھپت جیل سے نکل کر لندن سدھار گئے۔ تحریک انصاف میں ان سے بدگمانی رکھنے والے آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس بار بھی مولانا دراصل نواز شریف کے بھائی کی حکومت کو آسمانی جکڑ بندیوں سے نجات دلانا چاہتے ہیں تاکہ وہ کچھ سیاست بھی کر سکیں۔ ماضی کو ذہن میں رکھیں تو یہ بدگمانیاں بے بنیاد نہیں لگتی لیکن اس بار صورتحال میں جو بنیادی فرق ہے وہ خود جناب نواز شریف کا طرز عمل ہے۔ جناب نے جس طرح 26ویں اور 27ویں ترمیم کے لیے خوش دلی سے ووٹ دیا، ان کی جماعت نے اوپر کی سطح پر تمام مسلح افواج کی تنظیم نو کا قانون پاس کیا اور اب آزاد کشمیر میں ایک غیر منتخب شخص کو وزیر اعظم بنوا دیا اور منتخب لوگوں کو نظر انداز کر دیا، یہ سب کچھ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ انہیں اپنے ووٹ بینک کی پرواہ ہے نہ جمہوری اور دستوری اقدار کی فکر۔ اگرچہ ان کے قریب کے بعض لوگ یہ خبریں لاتے ہیں کہ فلاں فلاں موقع پر جناب نواز شریف ایسا نہیں چاہتے تھے لیکن یہ ساری خبریں واقعات کے رونما ہونے کے بعد آتی ہیں۔ مثلا عمران خان کی حکومت گرانے کا فیصلہ گلے پڑ گیا تو پتہ چلا کہ جناب نواز شریف نے اس کام سے منع کیا تھا۔ پھر عمران خان نے پنجاب کے ضمنی الیکشن جیت کر دکھا دیے تو کہا گیا اصل میں نواز شریف صاحب حکومت تو توڑنے والے تھے۔ 2024 کے الیکشن میں فارم 47 کے بعد حکومت لے لی، کام نہیں چلا تو پھر پتہ چلا کہ مسلم لیگ نون کے قائد ایسا نہیں چاہتے تھے۔ حالانکہ جناب نواز شریف اپنی دختر نیک اختر محترمہ مریم نواز کی صوبائی اور اپنے برادر وفادار جناب شہباز شریف کی وفاقی حکومتوں کی تعریف میں رطب اللسان رہتے ہیں۔ خیر، جناب نواز شریف تو جملہ معترضہ کے طور پر آ گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اپنے حال میں مست ہے اور مولانا فضل الرحمان کی موجودہ سیاست کا اسے کچھ فائدہ ہو بھی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ مولانا کے سامنے یہ واضح ہے کہ آئندہ الیکشن خواہ کچھ بھی ہو تحریک انصاف کا ہے۔ اگر جمعیت علماء اسلام آئندہ الیکشن کے بعد بھی اسمبلی میں رہنا چاہتی ہے تو اسے عمران خان کے ساتھ اب افہام و تفہیم کرنا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کے درمیان فاصلے کم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور وہ وقت بھی زیادہ دور نہیں جب مولانا بھی کسی تحریک کی قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف بڑھتے نظر آئیں گے۔ شکریہ۔